اگر ان کو مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، حیا والوں کے درمیان، فحاشی اور عریانی سے بچنے والوں کے درمیان رہنا پسند نہیں، تو ان کو چاہیے کہ فحاشی اور عریانی والے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر اپنی زندگی بسر کریں، یہاں کے مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، یہاں کے مسلمانوں کو پریشان نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں جو مسجد شہید کی گئی، کیا اس طرح مساجد کو شہید کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جب ایک مرتبہ مسجد بنا دی جائے تو وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے۔ جس جگہ کو مسجد بنایا، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، یہ ساری جگہ مسجد کے اندر شمار ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد کے اوپر نماز پڑھی، مسجد کی چھت پر نماز پڑھی، تو وہ نماز مسجد کے اندر شمار ہوتی۔ بعض لوگ مساجد اس طرح بناتے ہیں، نیچے دکانیں ہوتی ہیں، اوپر مسجد بنا دیتے ہیں۔ شرعی طور پر اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک مصلی تو کہا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ کو الگ کر دیا گیا، بس اس حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مسجد کہنا درست نہیں، کیونکہ یہ مسجد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو مسجد ہوتی ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، یہ ساری مسجد کے اندر شمار ہوگی۔ جس جگہ کو مسجد بنایا ہے اس کے نیچے دکانیں بنانا درست نہیں۔ اسی طرح جب ایک جگہ پر مسجد بنا دی جائے، پھر اس مسجد کو ختم کرنا، مسجد کو منہدم کرنا، اس جگہ سے مسجد کا نام و نشان مٹا دینا، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسا کہ اسلام آباد کے اندر مسجد کو گرا دیا گیا، اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ مسجد اسلام آباد کی زمین کی خوبصورتی میں آڑ بن رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کم عقلوں کو اتنا معلوم نہیں کہ شہر مسجد سے ہی خوبصورت بنتے ہیں، مساجد سے شہر کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، مساجد سے علاقے کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کم عقلوں نے کہا کہ مسجد کی وجہ سے اسلام آباد کی زمین کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نے مسجد کو گرایا۔ یہ بات کم عقل ہی کہہ سکتا، عقل مند انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ اس مسجد کو بنے ہوئے 50 سال ہو چکے، ملک کے صدر ضیاء الحق نے اس مسجد کی منظوری دی تھی۔ جب ملک کے صدر نے اس مسجد کی منظوری دی اور اس مسجد کو یہاں پر بنے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، آج تک اس مسجد کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آئی کسی کو، علاقے والے سارے خوش ہیں کہ مسجد یہاں پر ہونی چاہیے، تو پھر حکمرانوں کو کیا پریشانی ہے کہ مسجد کو گرا دیا گیا؟ یہ صرف غیروں کو خوش کرنے کے لیے، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ ان جیسے حکمرانوں کو وہاں سے پیسہ ملتا ہے،
دولت ملتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، جائیداد دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تم نے آج تک پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے خلاف کیا کیا، مولویوں کے خلاف کیا کیا؟ یہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے مساجد کو اس طرح گرایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق جب صدر تھا، اس نے اس طرح کی مساجد کی اجازت دی، دیوبندیوں کو سپورٹ کیا۔ افغانستان میں جہاد کی کامیابی کے لیے، افغانستان میں اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے، آج وہ عذر ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس طرح کی مساجد بھی یہاں پر اسلام آباد کی سرزمین پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بات کرنا، میرے خیال میں مسلمان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اس مسجد کو بنے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، آج تک کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ علاقے والے بھی خوش ہیں، بلکہ علاقے والے اس بار پر زور دے رہے ہیں کہ اس مسجد کو منہدم نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے۔ ہم اس مسجد پر خوش ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، عوام خوش ہے۔ معلوم نہیں کہ حکمرانوں میں سے چند لوگوں کو مساجد کی وجہ سے کیا پریشانی لاحق ہوتی، جیسا کہ فواد چودھری نے عجیب و غریب الفاظ کہے کہ مسجد کی وجہ سے اسلام آباد کی سرزمین کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ مدارس اور مساجد کو برداشت نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ اپنی عیاشی کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے یورپی ممالک میں چلے جائیں۔ یہاں پر ایسے مسلمانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں جو مسلمان پورے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض حکمران کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو دبئی بنایا جائے۔ اگر پاکستان کو دبئی بنانا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ خود دبئی چلے جائیں۔ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کو پاکستان پسند نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی دبئی میں جا کر گزاریں۔ ایسے مسلمانوں کے درمیان اگر رہنا ان کو پسند نہیں کہ جو مسلمان پورے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ان میں زندگی گزارنے کے یہ لوگ قابل نہیں۔ اگر یہ ہمارے بعض حکمران بے حیائی کو پسند کرتے ہیں تو بے حیائی والے، فحاشی اور عریانی والے ممالک میں چلے جائیں۔ بہت سے ممالک ہیں، تو پاکستان میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پچھتا رہے ہیں کہ اے کاش کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہ ہوتے، اور یہ پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں کیسے پیدا ہو گئے۔ ہمیں تو لبرل لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کو مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، حیا والوں کے درمیان، فحاشی اور عریانی سے بچنے والوں کے درمیان رہنا پسند نہیں تو ان کو چاہیے کہ فحاشی اور عریانی والے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر اپنی زندگی بسر کریں، یہاں کے مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، یہاں کے مسلمانوں کو پریشان نہ کریں۔ اللہ تعالی ان ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔